بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جب سے آزاد کشمیر میں انتخابی عمل مکمل ہو چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر نے کامیابی حاصل کی ہے، تو کئی حکومت سازی کے جو کئی مراحل ہیں ان پر منیر نیازی کا یہ شعر صادق آتا ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ حکومت سازی کے پہلے مرحلے پر وزیر اعظم یعنی قائد ایوان کا انتخاب پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے، مرکز کے لیے ایک چیلنج تھا۔ پارلیمانی اور جمہوری روایات کے عین مطابق پارٹی ہیڈ کے طور پہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری اس منصب کے امیدوار تھے اور وہ پر امید تھے کہ وزارت عظمیٰ کا جو ہمہ ہے وہ ان کے سر پر بیٹھے گا۔ لیکن بہت پہلے سے کچھ اشارے ایسے ملنا شروع ہو گئے تھے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اس اصول سے ہٹ بھی سکتی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان اپنی جو سرپرائز دینے کی صلاحیت ہے آزاد کشمیر میں قائد ایوان کے انتخاب میں بھی اس کا بھرپور اور عملی مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اس تاثر کے ساتھ پی ٹی آئی میں جہاں بیرسٹر سلطان محمود چودھری بطور صدر ایک دھارے کی قیادت کر رہے تھے، وہیں پارٹی میں ایک اور پول سردار تنویر الیاس کی صورت میں ابھرا اور وہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار بن کر سامنے آئے، اور اس بنیاد پر کہ چونکہ انہوں نے بہت سے الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کیا ہے، اس لیے یہ منصب ان کے حصے میں آنا چاہیے۔ یہ ایک بڑی پیچیدہ صورتحال تھی جس کا سامنا عمران خان صاحب کو تھا، پی ٹی آئی کی قیادت کو تھا کہ آزاد کشمیر کا جو ایک ڈھانچہ ہے سیاسی اور سوشل، وہ چونکہ برادریوں کی بیس پہ کھڑا ہے، اور برادریوں کی بنیاد پر یہاں بہت سے عہدوں کی تقسیم ہوتی ہے، اور برادری ہی یہاں کی جو سب سے بڑی گراؤنڈ ریئلٹی ہے سیاست کی ہے، تو ایسے میں یہ فیصلے لینا خاصا مشکل تھا۔ لیکن حسب روایت عمران خان نے سرپرائز دیا اور سردار عبدالقیوم خان نیازی کی صورت میں ایک ماڈریٹ اور معتدل اور غیر متنازع شخص کو وزیر اعظم کے طور پر آگے بڑھایا۔ سردار عبدالقیوم خان نیازی شاید اگر اس منصب پر نہ بٹھائے جاتے تو پی ٹی آئی کے دونوں جو سوچوں، دونوں دھاروں کے لیے شاید کسی نقطے پر اکٹھا ہونا ممکن نہیں تھا، کیونکہ دونوں کے درمیان اس قدر خلیج پیدا ہو چکی تھی، اس قدر خلیج بڑھ چکی تھی کہ دونوں کا کہ کوئی نقطۂ اتصال بنتا ہوا عمران خان کی ذات اور شخصیت کے علاوہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ایسے میں عمران خان نے ایک نسبتاً پس منظر میں رہنے والے اور غیر معروف شخصیت کو آگے لا کر ایک نقطۂ اتصال قائم کیا۔ خدا کر کے وزیر اعظم کے انتخاب کا مرحلہ مکمل ہو گیا، اور یہ سسپینس، تحیر اور تجسس کا جو ایک سلسلہ کئی روز تک جاری تھا، قیاس آرائیوں اور افواہوں کا، پیش گوئیوں کا، فال نکالنے کا، وہ بالآخر عبدالقیوم خان نیازی کی وزارت عظمیٰ کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد صدر کا انتخاب ایک اور مشکل اور ایک اور مارکے کی صورت میں سامنے آیا۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو سسٹم کے اندر رکھنے کے لیے یہ ضروری سمجھا جا رہا تھا کہ انہیں منصب صدارت پر فائز کیا جائے، لیکن بیرسٹر سلطان محمود چودھری اس حوالے سے کچھ ہیزیٹنٹ تھے،
اور اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک تو ان کا حلقہ اثر پوری دنیا میں موجود ہے، تارکین وطن میں وہ ایک اپنا ایک حلقہ اثر رکھتے ہیں، اپنی ایک مقبولیت رکھتے ہیں، بالخصوص برطانیہ کی شہروں میں، برطانیہ کی علاقے میں ان کے فالوورز ہیں اور بڑے سخت گیر قسم کے فالوورز ہیں جو وہاں برطانیہ کی سیاست میں بھی ایکٹیو رہے ہیں۔ ان کا بھی، پھر ان کے حلقہ انتخاب کا بھی، اور آزاد کشمیر میں جو ان کا ایک حلقہ اثر ہے ذاتی، جس میں برادریاں بھی ہیں اور جس میں بلا تفریق بہت سے طبقات کے لوگ شامل ہیں، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ بیرسٹر سلطان محمود کے سیاسی کیریئر کا اختتام ثابت ہو سکتا ہے منصب صدارت پر فائز ہونا۔ لیکن عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو منصب صدارت پر فائز کر لیا۔ ان کے نام بطور صدر آزاد کشمیر قرعہ نکل آیا ان کے نام کا، اور اب انہوں نے کاغذات جمع کرا دیے ہیں۔ سیاسی کیریئر کی جو ختم ہونے کی باتیں ہیں، ان کا اگر ہم تاریخ میں جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے نظر آتی ہے، بالخصوص آزاد کشمیر کی سیاسی تاریخ میں، کہ کسی بھی ایکٹیو سیاستدان کا صدر بننے سے اس کے کیریئر کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ 1985 کے انتخابات مجھے پوری طرح یاد ہے کہ سردار عبدالقیوم خان کی متحرک، فعال اور جرأت مند شخصیت کے سائے تلے مسلم کانفرنس نے لڑے۔ حالانکہ سردار سکندر حیات خان مسلم کانفرنس کے صدر تھے، لیکن سردار عبدالقیوم خان ہی تھے جنہوں نے قومی اتحاد نام کے ایک 6 جماعتی اتحاد کا مقابلہ کیا۔ ایک طرف اس اتحاد کا مقابلہ کیا، دوسری طرف جو ایک نیشنلزم کی ایک لہر اٹھی ہوئی تھی تعلیمی اداروں میں اور آزاد کشمیر کے طول و عرض میں، اس کا بھی سردار عبدالقیوم خان نے بڑی پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور اس میں ڈڈیال کا بھی ایک واقعہ ہے کہ جب نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے ان کے ایک جلسے کو سبوتاج کیا پتھراؤ کے ذریعے اور الٹ دیا تھا۔ تو اس مہم سے نکل کر جب 85 کے انتخابات ہوئے تو اس وقت پھر سردار سکندر حیات خان کو پارلیمانی روایت کے مطابق وزیر اعظم بنایا گیا اور سردار عبدالقیوم خان صدر بنے۔ لیکن چونکہ سردار عبدالقیوم خان ایک فل ٹائم سیاستدان تھے، انتھک سیاستدان تھے، اور وہ سیاست میں اپنی ایک طویل اننگز کھیلنے پہ یقین رکھتے تھے، اس لیے 5 سال وہ سردار سکندر حیات خان صاحب کی وزارت عظمیٰ میں ایک کھچ تو چلتی رہی، لیکن 5 سال کے بعد وہ پھر تازہ دم ہو کر میدان میں آئے۔ ابھی وہ مسلم کانفرنس کے صدارت کی طرف سے جو صدر کا منصب ہی سنبھالے ہوئے تھے کہ ایک اور الیکشن آن پڑا اور پیپلز پارٹی نے ان کے مقابلے میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو صدارتی امیدوار نامزد کیا، لیکن سردار عبدالقیوم خان صاحب تھوڑے سے جوڑ توڑ کے ساتھ یہ مارکہ جیت گئے اور وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی صدر کنٹینیو کرنے میں کامیاب رہے۔ لیکن جب 1991 میں آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے تو اس وقت تک سردار سکندر حیات خان سے پارٹی کی صدارت سردار عبدالقیوم خان کو منتقل ہو چکی تھی، اور سردار عبدالقیوم خان نے وزیر اعظم کا دوبارہ جو ہے صدر کے منصب پر رہتے ہوئے ہی وہاں سے جمپ کیا اور وہ وزیر اعظم بنے، اور پھر ان کے ایک کیریئر کا آغاز ہوا اور سردار سکندر حیات خان صدر بنے۔ اس پر ممتاز راٹھور نے ایک بڑا اس وقت دلچسپ تبصرہ کیا تھا کہ جس کا پیٹ خالی ہوتا ہے وہ وزیر اعظم بنتا ہے اور جس کا بھر جاتا ہے وہ صدر بنتا ہے۔ یہ ایک جملہ معترضہ ہے، لیکن راٹھور صاحب کا یہ جملہ جو اخبارات میں شائع ہوا تھا مجھے آج بھی یاد ہے۔ اسی طرح سردار سکندر حیات خان پھر 5 سال صدر آزاد کشمیر رہے جب سردار عبدالقیوم خان وزیر اعظم تھے، لیکن ان کا سیاسی کیریئر بھی ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے صدارت کے منصب پر رہتے ہوئے سردار عبدالقیوم خان کی حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دیا،
اس کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کی 40 نکاتی، جس میں کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے۔ وہ ایک بھرپور سیاسی صدر کے طور پر اپنی اننگز کھیلتے رہے، اور جب صدارت کا ٹینیور ختم ہوا ان کا، تو وہ دوبارہ پولیٹکس میں آئے۔ مسلم کانفرنس کا سین کے نام سے بعد میں ایک دھڑا بھی بنایا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ اچھی گیم کھیل کر دوبارہ جو ہے وہ 2001 میں دوبارہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بنے، اور یوں ان کا جو سیاسی کیریئر ہے سردار عبدالقیوم خان کی طرح ان کا سیاسی کیریئر بھی جو ہے وہ منصب صدارت کی وجہ سے ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح سردار یعقوب خان ہیں جو صدر آزاد کشمیر رہنے کے بعد 2 بار قانون ساز اسمبلی کا الیکشن لڑ چکے ہیں، اور حالیہ انتخابات میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور اس وقت قانون ساز اسمبلی کے رکن ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کیا دنیا کی مسلمہ ایک سیاست کا ایک اصول ہے کہ سیاستدان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، سیاستدان کبھی تھکتا نہیں ہے۔ وہ سیاستدان جو فل ٹائم ہوتا ہے، جو سیاست کو جنون اور عشق کی طرح اپناتا ہے، اور اکثر ہمارے ساؤتھ ایشیا میں جو لوگ ہیں وہ سیاست کو جنون اور سیاست کو عشق اور شوق کی طرح اپناتے ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری بھی سردار عبدالقیوم خان اور سردار سکندر حیات خان کی طرح فل ٹائم سیاستدان ہیں، جو 24 گھنٹے اور ہمہ وقت جو ہے وہ لوگوں کے اندر رہنے پر یقین رکھتے ہیں، لوگوں کو لیڈ کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ایک اپنا ذاتی ایک سرکل آزاد کشمیر میں بنانے میں، اس کو آگے بڑھانے میں اور آگے چلانے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس تاریخ کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بیرسٹر سلطان محمود کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ اس منصب پر بیٹھنے سے ختم ہوگا۔ سیاستدان کا کیریئر اس وقت ختم ہوتا ہے جب یا تو اس کی مزمحل قوا شاہراہ زندگی پر اس کا ساتھ دینے سے انکاری ہوتے ہیں، یا وہ خود تھک کر ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے، گراؤنڈ سے نکل جاتا ہے اور پیویلین میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جنوبی ایشیا میں آسانی کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی سیاستدان جو ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ گراؤنڈ سے نکل کر پیویلین میں نہیں بیٹھتا، تماشائیوں میں نہیں بیٹھتا، اسٹیڈیم میں نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ آخر دم تک لڑتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ وہ صرف قوا کا جو اضمحلال اور کمزوری ہے وہی اسے سیاست سے آؤٹ کرتی ہے۔ نوابزادہ رسول اللہ خان کی مثال ہمارے سامنے ہے، بہت سے بزرگ سیاستدانوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، سردار عبدالقیوم خان کی مثال اور سردار سکندر حیات خان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ لوگ صرف سیاست سے اس وقت کنارہ کش ہوئے جب انہیں اس بات کا جب حالات نے، قوا نے، صحت نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ تو اس لحاظ سے یہ تھیوری جو ہے، یہ خدشہ اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتا کہ آزاد کشمیر میں منصب صدارت کی وجہ سے کسی شخص کا سیاسی کیریئر ختم ہو سکتا ہے یا دی اینڈ ہو سکتا ہے اس کا۔ یہ ایک ذہن کے اندر ہوتی ہے، انسان کے دل و دماغ کے اندر ایک شوق ہوتا ہے، ایک جنون ہوتا ہے، ایک نشہ ہوتا ہے کہ عوام کو لیڈ کرنے کا، عوام کے درمیان رہنے کا، عوام سے ممتاز اور نمایاں نظر آنے کا، منفرد نظر آنے کا، کہ جو انسان کو سیاست کے خارزار میں زندہ بھی رکھتا ہے اور تا دیر اس کو وہاں اس خارزار میں اپنا دامن الجھنے کی صورت میں بھی اس کو اپنا سفر جاری رکھنے پر آمادہ اور مجبور کرتا ہے۔ اس لحاظ سے پی ٹی آئی نے اب جو منصب صدارت کے لیے بیرسٹر سلطان محمود کے انتخاب کی صورت میں ایک دوسرا مشکل مرحلہ اور معرکہ سر کر لیا ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔